دیکھ لو یہ قرآن اٹھا کر خالق نے دو ٹوک کہا، دیکھ لو یہ قرآن اٹھا کر خالق نے دو ٹوک کہا، جو تیرا دلدار نہیں۔ یہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، واقعات قصہ کہانی کے طور پر تو ہم سن لیے، مگر ہم درس کب حاصل کریں گے؟ اس واقعے سے ہم اپنی زندگیوں کو کب بدلیں گے؟ یہ واقعہ اسی لیے بیان کیا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد النبی الأمی، وعلى آل سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد النبی الأمی، الذي قرنت البركة بذاته ومحياه، وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ پروردگار نے ہم کو سید الایام یوم جمعہ کے بہانے اس کی یاد کے لیے اس کے گھر جمع فرمایا۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جب کسی سے محبت کیا ہے تو اس محبت کو بندوں کے سامنے اظہار کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں فلاں مخلوق سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے فرشتے اس کے قرب میں رہتے ہیں، ہر آن اس کی تسبیح و تہلیل بیان کرتے رہتے ہیں،
مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں فرشتوں سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، وہ تمام کائنات کو بنانے والا بادشاہ، وہ تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا پروردگار کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس مخلوق سے محبت کرتا ہوں۔ جب بات آ گئی انسانیت کی، انسان کی جب بات آئی تو اللہ نے فرمایا کہ میں انسان سے محبت کرتا ہوں۔ کہیں پر یہ نہیں ہے کہ میں چرندوں سے، میں پرندوں سے، میں فلاں مخلوق سے محبت کرتا ہوں، نہیں نہیں، ہرگز اللہ نے نہیں بتایا۔ بتایا تو فرمایا میں اپنے بندے کے قریب ہوں، میں اپنے بندے کے ساتھ میں رہتا ہوں، میں اپنے بندے کے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پھر یہ فرمایا کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ انسانیت کا مقام ہے کہ اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں فرمایا، انسان کو بتا رہا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ بات یہ ہو گئی کہ تمام مخلوقات میں انسان اسی لیے اعلیٰ ہے، اسی لیے انسان اشرف مانا جاتا ہے کہ اس انسان سے پروردگار محبت کرتا ہے، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا کہ یہ تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اور سب سے مایا ناز مخلوق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہے جن کو ہم چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اب یہ تھوڑی سی تمہید تھی، اب آئیے جس مہینے کی طرف ہمارا رخ ہو رہا ہے اور ہم جس مہینے کے انتظار میں ہیں وہ مہینہ عنقریب ہے، اور اس مہینے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت وابستگی ہے، اور اس مہینے کو ابراہیم علیہ السلام کو اس مہینے میں یاد کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیسی آزمائشوں پر کامیابی حاصل کی، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے راضی کیا، یہ ہر سال ہم سنتے آ رہے ہیں۔ یہی ہمارے دور کا ایک رسم ہے کہ جب کبھی مخصوص موقع آ جاتا ہے، کسی مہینے میں کوئی موقع آ جاتا ہے تو ہم اس شخصیت کو یاد کرتے ہیں۔ اب یہاں پر قربانی کا مسئلہ ایسا ہے، جب کبھی قربانی کا نام لیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیسی قربانی پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی کہہ دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا، ابراہیم کو ہم نے اپنے قریب پا لیا، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اپنے قریب کر لیا۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو فرشتوں کے سامنے بیان کیا، ذرا آپ دیکھیے کہ یہ آیت وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرشتے سارے جمع ہیں اللہ کی مجلس میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا۔ فرشتے کہنے لگے
اے معبود برحق، اے خداوند قدوس، جب تو ابراہیم کو اتنا نوازا ہے تو کوئی تو دوست بنے گا ہی۔ اس دور میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس کئی مال تھا، کئی جائیدادیں آپ کے پاس تھی، اور آپ کے پاس بہت سارا مال، بہت ساری دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی تھی، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دولت کو شکر گزاری حاصل کرتے ہوئے، شکر گزار ہوتے ہوئے استعمال کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے واسطے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میرا دوست ہے، ابراہیم میرا خلیل ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار، جب تو اتنا سب کچھ نوازا تو وہ تیرا دوست تو بنے گا ہی، جب اس سے چھین لے گا تب مانا جائے گا کہ ابراہیم دوست ہے یا پھر نہیں ہے۔ تو اللہ کو معلوم تھا ابراہیم علیہ السلام کون ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد کیسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرا خلیل مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اب فرشتوں کو جائزہ لینے کے لیے بھیجتا ہے پروردگار کہ جاؤ تم خود آزما لو کہ اس کی اور میری محبت کیسی ہے۔ میں تو اس سے محبت کرتا ہی ہوں، تم جائزہ لو جا کر کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ اسی اثنا میں فرشتے نمودار ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے کام میں مصروف تھے، وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے، وہ بکریوں کو چرا رہے تھے، وہ جانوروں کو کھلا رہے تھے، آپ کے بہت سارے کام تھے، آپ وہ کام کو انجام دے رہے ہیں۔ فرشتے جائزہ لے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے ایک فرشتہ تسبیح بیان کرنے لگا۔ اس واقعے کو سننے سے پہلے یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ جب کبھی بارگاہ خداوندی کی بات آتی، مسلمانوں کا یہ معمول تھا، مسلمانوں کا یہ ماحول تھا، جب خدا کا نام آ جاتا تو وہ اپنے آپ کو قربان کر دیتے تھے، جب خدا کی راہ میں لٹانے کو کہا جاتا تو وہ اپنے تن کے کپڑوں کو بھی اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے، جب خدا کی راہ کا معاملہ آتا وہ اپنی جانوں کو دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ وہ ایسے مرد مجاہد تھے، وہ ایسے مسلمان تھے کہ جب کبھی اللہ کی بارگاہ کا نام آ جاتا، جب کبھی اللہ کا نام آ جاتا تو قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے، چاہے وہ مالی قربانی ہو، چاہے وہ جان کی قربانی ہو، چاہے وہ اولاد کی قربانی ہو، چاہے اپنے کنبوں کو لٹانے کی بھی قربانی ہو، تو وہ سب کچھ لٹا کر کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، نہ ہمارے سامنے مال کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہمارے سامنے اپنی جان کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہمارے سامنے کسی کی کوئی اوقات ہے، ہمارے سامنے پروردگار کی ذات والا ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ ہماری ہزاروں جانیں بھی اس ذات پر قربان ہیں۔ ان کا عقیدہ، ان کا ایمان یہی تھا کہ اللہ کا نام جہاں کہیں آ جاتا گردن کو جھکا لیتے، تسلیم کر لیتے کہ یہ میرا معبود، یہ مجھے پیدا کرنے والا، اس کے بہت سارے احسانات مجھ پر ہے۔ اب ہمیں بھی یہ واقعہ اسی عقیدے کے ساتھ سننا ہے کہ یہ واقعہ ہمیں یہی درس دے رہا ہے، ذہنوں میں ہمارے یہ بھی ہوگا کہ یہ واقعات ہمیں ہمیشہ سنائے جاتے ہیں،
بات تو صحیح ہے، واقعات ہم ہمیشہ یہی سنتے آ رہے ہیں، مگر ہم نے ان واقعات سے اب تک کیا درس حاصل کیا؟ ہمارے اندر خدا کی کتنی محبت آئی، ہمارے اندر ابراہیم علیہ السلام کے جیسا کیسا جذبہ پیدا ہوا، یہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ واقعات قصہ کہانی کے طور پر تو ہم سن لیے، مگر ہم درس کب حاصل کریں گے؟ اس واقعے سے ہم اپنی زندگیوں کو کب بدلیں گے؟ یہ واقعہ اسی لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کام میں مصروف ہے، خدا کا نام لیا جا رہا ہے، وہ فرشتہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آواز گونج رہی ہے، کان میں پڑ گئی ابراہیم علیہ السلام کے۔ جیسے ہی کان میں آواز آئی، اپنے ہاتھ سے جو کچھ بھی کام کرنے کا اثاثہ تھا وہ چھوڑ دیا، فوراً متوجہ ہوئے کہ یہ نام خدا لینے والا کون ہے، میرے محبوب کا نام لینے والا کون ہے؟ یہ کیا؟ یہ کس نے آواز لگا دی میرے خدا کی؟ اب ڈھونڈنے لگے کہ یہ خدا کے نام کی آواز، یہ تسبیح کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ فرشتہ جائزہ لے رہا ہے، آدمی کی شکل میں نمودار ہوا، جائزہ لے رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ نام خدا پر ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں۔ جب ایک اور مرتبہ تسبیح بیان کرنے لگا فرشتہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس آواز کے طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس آدمی کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد کہا کہ اے وہ شخص، کیا تو ہی ہے میرے خدا کا نام لینے والا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، ہاں میں ہی یہاں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا تھا، تمہیں اس سے کیا کرنا ہے؟ میں کس کی بھی تسبیح بیان کروں، تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، یہ تم جو کہہ رہے ہو تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ کیوں مطلب نہیں ہوگا؟ میں اس خدا پر مر مٹنے والا بندہ ہوں، جب اس کا نام لیا جا رہا ہے تو میں کیوں خاموش رہوں؟ اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس طرح تم نے تسبیح بیان کی، اسی طرح ایک اور مرتبہ میرے سامنے تم تسبیح بیان کرو۔ اب یہاں پر جائزہ امتحان لیا جا رہا ہے، محبت کا آزمائش کی جا رہی ہے، عشق کی، کہ ان کے پاس عشق خداوندی کس طرح ہے۔ اگر ہم سے ایسی آزمائش کی جائے کیا کریں گے ہم؟ کوئی اگر ہمارے سر کے اوپر تلوار رکھ کر کہے گا کہ بتا کہ تیری اور خدا کی محبت کس طرح ہے، کیا بتا سکیں گے ہم؟ کیا ہم نے کبھی اپنے محبت کو ظاہر کیا؟ کیا کبھی ہم نے یہ کہا کہ میں خدا سے محبت کرنے والا ہوں؟ جب خدا مجھ پر اتنی نوازشات کر رہا ہے، جب خدا مجھ پر اتنی مہربانیاں کر رہا ہے، اتنے احسانات اس کے مجھ پر ہے، تو میں اس سے محبت نہیں کروں؟ یہ کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آیا، بلکہ ہم اس کے مہربان ہونے کے، اس کے احسانات کو ہم دیکھنے کے، ہم الٹا اسی کے نافرمان ہو گئے۔ جہاں کہیں خدا کا نام لیا جاتا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام متوجہ ہوئے، کیا ہم نے کبھی ایسی اپنی نظر کو ڈالا؟ کیا ہم اسی طرح کبھی اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوئے؟ نہیں،
ہم کبھی ایسا نہیں کیے، پھر کہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی خدا کے محبت کرنے والے ہیں؟ خدا ہم سے محبت کر رہا ہے مگر ہم نے کبھی اس سے محبت نہیں کی۔ اگر ہم اس سے محبت کرتے تو یہاں پر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا حال، کیا حال کر ڈالا اپنے آپ کا۔ آزمائش ہو رہی ہے محبت کی اور عشق کی۔ وہ کہا کہ میں ایسے ہی تسبیح نہیں بیان کروں گا، اس کے لیے مجھے تم سے سودا کرنا پڑے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہے کس چیز کا سودا چاہتے ہو؟ کس چیز کو چاہتے ہو بتاؤ، سب کچھ نام خدا پر لٹا دوں گا۔ یہ جذبہ عشق، یہ جذبہ محبت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہے کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تمہیں کیا چیز کی ضرورت ہے؟ تو کہا اس فرشتے نے کہ اے ابراہیم، تم اتنا مال رکھنے والے، اتنی جائیداد رکھنے والے، تمہارے پاس کئی لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیداد ہے۔ اس دور میں جانوروں کو مال کہا جاتا تھا، جس کے پاس جتنے جانور ہوتے تھے وہ اتنا مالدار کہلاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنے بکریاں تھے، جہاں تک نظر جاتی وہاں تک ان کے بکریوں کا ریوڑ تھا۔ کئی ہزاروں اونٹیں آپ کے پاس تھے، کئی جانور آپ کے پاس تھے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ نام خدا کو لینے کی بات کی جا رہی ہے، تم کہتے ہو کہ میں نام خدا لوں، اب اس شرط پر میں تمہارے خدا کا نام لوں گا جب تم مجھے یہ بکریاں میرے حوالے کر دو گے۔ یہ بکریاں جب تم مجھے دو گے، یہ جتنے بھی سارے بکریاں تمہارے پاس ہے، یہ سارے بکریاں تم مجھے دے دو، میں تمہارے خدا کا نام لوں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ذرا سا بھی سوچا نہیں، عقل کا تو استعمال ہی نہیں، صرف عشق عشق ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے۔ اب ہمارے پاس کیا خیالات ہیں دوستو؟ قربانی کا مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا، کہاں سے لاؤں، کدھر سے لاؤں، کیسے اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں؟ یہ ہمارے ذہنات ہے، یہ ہمارے عقیدے ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ کہیں ہمارے معاملات میں اگر پیسوں کی ضرورت پڑے رات دن ایک کر دیتے، مگر ہمارا مسئلہ حل ہو جانا۔ اگر ہم کسی سے قرض لیے، وہ قرض لینے والا ہمیں تنگ کر رہا ہے کہ شام تک یا نہیں تو کل صبح تک تو جتنی رقم لیا اتنی واپس کر دے۔ اب کیا کریں گے؟ کہیں سے بھی انتظام کریں گے اور اس کا قرض ادا کر دیں گے۔ اگر ہمارے پاس شادی کی تقریب آ گئی، دعوت ہو رہی ہے، اس کی تیاری کب سے؟ 1 سال 2 سال پہلے سے ہم شادی کے پیسے جمع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مجھے یہ فنکشن ہال میں، یہ بینکویٹ ہال میں مجھے شادی کرنا ہے، میرے دوست نے اس طرح شادی کی، میں اس سے اچھی شادی کروں گا۔ اس نے 10 لاکھ روپے خرچہ کیے، میں 20 لاکھ کی شادی کروں گا۔ یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ، صرف 2 آئٹم 3 آئٹم کھانے کے، اس میں قصہ ختم ہو سکتا، مگر ہمارے اندر اتنی ہرس آ گئی کہ 10 سے 12 آئٹم 14 آئٹم ہم رکھتے ہیں۔ الگ الگ قسم کے کھانے، الگ الگ قسم کے میٹھے، الگ الگ قسم کے میوے، ہر چیز ہم نے اپنی دعوتوں میں سجایا۔ اب اللہ کے قربانی کا معاملہ آیا تو یہ مسلمان سوچ رہا ہے کہ میں 20,000 کہاں سے لاؤں، میں 30,000 کہاں سے لاؤں۔ جب شادی کا معاملہ آیا لاکھوں روپے اس نے خرچہ کر دیا۔ اب اللہ کی راہ میں قربانی کا معاملہ آیا تو اب یہ سوچ رہا ہے، اس کو مسلمان نہیں کہتے دوستو، یہ خدا سے محبت نہیں ہے۔
لوگوں کی تعریف کے لیے ہم نے کئی لاکھوں روپے خرچہ کیے، وہاں پر بھی یہ لوگ ہمارے وفادار نہیں ہوتے۔ کتنا بھی ہم اچھا کام کرو، کتنا بھی ہم اچھا پکا کر ان کو کھلاؤ، یہ نام لگا کر ضرور جاتے ہیں کہ کھانے میں نمک زیادہ تھا، میٹھے میں میٹھا بہت زیادہ ہو گیا، اچھا نہیں ہے، خراب ہے، باورچی صحیح نہیں ملا، یہ سارے لوگ نام لگا کر چلے گئے۔ ایسی دعوتوں کے لیے ہم نے لاکھوں روپے خرچہ کیے، مگر جب قربانی کا معاملہ آیا، میرے پاس کہاں ہے صاحب پیسے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں، میرے پاس اتنا قرضہ ہے، میں مستحق نہیں ہوں۔ یہ سارے چیزیں یہاں پر آتے ہیں، دعوتوں کے لیے نہیں۔ بچوں کا ہیپی برتھ ڈے ہو جب ہمارے پاس پیسے، بچوں کے حقیقے ہو جب ہمارے پاس پیسے، بچوں کے چلے چھٹیاں ہو جب ہمارے پاس پیسے، ہر چیز کے لیے مسلمان کے پاس پیسے ہے، مگر جب نام خدا پر لٹانے کی بات آئی تو مسلمان بھکاری بن گیا۔ وجہ یہی ہے کہ ہمیں خدا سے محبت نہیں ہے۔ خدا سے محبت کیا ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم کو کڑی آزمائشوں سے آزمایا، کڑی مشکلات سے اس کو آزمایا، مگر وہ ہمیشہ ہر آزمائش میں کامیاب اترا۔ اب مسلمانوں کے پاس یہ معاملات ہے، اب یہاں پر حب دنیا کی محبت، یہاں پر قربانی کا مسئلہ، خدا سے محبت، یہ دو محبتیں مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہے۔ جو قربانی کیا، اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، اب یہ بات مانی جائے گی کہ یہ خدا سے محبت کرنے والا ہے۔ اگر اس نے قربانی نہیں کی تو یہ مانا جائے گا کہ یہ دنیا کی محبت کا طلبگار ہے، اس نے کبھی اللہ سے محبت نہیں کی۔ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ ہمارے دعوتیں کیسے ہیں، اور ہمارے سامنے جب قربانی کا اور اللہ کی راہ میں دینے کا مسئلہ آ جاتا تو ہم کتنے فقیر اور کتنے بھکاری ہو جاتے۔ محترم دوستو، یہی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا یہ بکریاں تمہاری جو ہے وہ مجھے دے دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذرا نہیں سوچا، کہا کہ لے لو، یہ تمہاری ہاتھ سے ملک ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ نام خدا پر مٹنے والے، ایک دو بار اللہ کا نام لیا جائے تو ان کی محبت کی حسرت کہاں تک ختم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تسبیح میں بھی بیان کر سکتا ہوں، میں صبح شام اللہ کی تسبیح میں رہتا ہوں، اسی کی تسبیح، اسی کی تحلیل ہمیشہ بیان کرتا ہوں، مگر میرے کانوں کو بھی اب حسرت ہو گئی، میرے کان بھی اب اللہ کا نام سننا چاہ رہے ہیں، یہ حسرت کو آج تو پورا کر دے۔ تو اس نے کہا کیا کروں؟ ایک اور مرتبہ میرے خدا کا نام لے۔ اب وہ فرشتہ پھر آزمائش کیا، کہا کہ یہ اونٹ تمہارے سامنے جو دکھ رہے ہیں، یہ اونٹ، یہ سارے اونٹ تم لے لو۔ فرشتہ کہا یہ اونٹ مجھے چاہیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لے لو، پھر سے میرے رب کی تسبیح بیان کرو۔ اس طرح کا معاملہ تھا کہ ایک محفل کی طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام مست ہوتے ہوئے اور خوشی سے جھومتے ہوئے اللہ کا نام سن رہے ہیں۔ وہ تسبیح جب ختم ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایک اور مرتبہ میرے رب کا نام لے لے۔ تو اس نے کہا
کہ یہ باقی کے جانور جتنے بھی ہیں وہ مجھے دے دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب دے دیا۔ پھر سے وہ تسبیح بیان کرنے لگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب یہاں تک معاملہ ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جس طرح کہا جاتا ہے کہ انسان کے مست ہونے کے لیے کئی دنوں سے انسان بھوکا ہے، 2 دن 3 دن ہو گیا انسان کھانا نہیں کھایا، اس کے بعد اس کے سامنے کھانے کی تھالی پیش کی گئی تو وہ کس طرح اس تھالی پر ٹوٹ پڑے گا، کیونکہ یہ بھوکا تھا۔ اب اس کی بھوک ختم کرنے کے لیے کھانا پیش کیا گیا تو اب کیا ہوگا؟ اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان صبح سے لے کر شام تک پانی کی پیاس میں تڑپ رہا ہے۔ جس طرح ہم نے رمضان میں دیکھا کہ رمضان میں پیاس کی ہماری کس طرح سے شدت تھی، جب روزہ کھولنے کے لیے ہمارے سامنے پانی پیش کیا گیا، کھجور ہم نے منہ میں لیا، اس کے بعد کوئی غذا نہیں کھائی، اس کے بعد ہماری توجہ پانی کی طرف ہے، کیوں؟ ہم صبح سے پیاسے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی محبت کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی، وہ اس طرح سے محبت کے پیاسے ہیں، وہ اس طرح محبت کے بھوکے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا نام لیا جا رہا ہے مگر محبت کی بھوک نہیں مٹ رہی، وہ محبت کی حسرت نہیں ختم ہو رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ایک اور مرتبہ میرے رب کا نام لے لو۔ اب وہ فرشتہ آزمائش پر آزمائش، جائزے پر جائزہ لے رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں سب کچھ دے دیے، سب کچھ لٹا دیے، سب کچھ لٹا دیے۔ اب وہ فرشتہ کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام دیکھو تم یہ سارے چیزیں دے دیے، اب تمہارے پاس کیا بچا ہے؟ اب تم کیا دے کر اللہ کا نام میری زبان سے سنو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو تم جو ہے مجھے دیکھنے میں کوئی چرواہے معلوم نہیں ہوتے، تمہیں یہ گائے بھینس، یہ بکریاں، یہ اونٹ چرانے کے لیے کوئی تو چاہیے۔ ہاں یہ کہوں گا کہ یہ سارے جانور چرانے کے لیے مجھے تو لے لے، زندگی بھر تیری غلامی کرتا رہوں گا، تو میرے سامنے اللہ کا نام لیتا رہے۔ محبت، خدا سے محبت، اور یہ محبت ایسی ہے بھائی کی محبت دھوکہ دے سکتی ہے، بیوی کی محبت دھوکہ دے سکتی ہے، اور مخلوق کی محبت دھوکہ دے سکتی ہے، مگر واحد خدا کی محبت اس طرح ہے یہ دھوکہ دینا تو بہت دور کی بات، اس میں کوئی دھوکے کا نام بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی محبت اس طرح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو وہ فرشتہ اصلی روپ میں آ گیا، انسانی شکل میں آیا تھا، اب وہ اصلی شکل میں آیا، اور یہاں تک مفسرین کرام اس واقعے کو بیان کرتے ہیں وہ اپنے اصلی روپ میں آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھتا ہوا آیا، کہنے لگا ابراہیم کیا کر دیا تم نے؟ مجھے رلا دیا۔ یہ کیسی محبت ہے جو ہمیں نصیب نہیں ہے؟ یہ کس طرح سے محبت ہے کہ سب کچھ تم نے نام خدا پر لٹا دیا، سب کچھ تم نے اللہ کے نام کو سننے کے لیے لٹا دیا۔ بتاؤ اللہ سے تم کتنی محبت کرو گے، کتنی محبت کرتے ہو؟ فرشتہ سوال کر رہا ہے اللہ سے تم کتنی محبت کرتے ہو بتاؤ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے فرشتے تو نے کہا کہ یہ جانور دے دے میں نے دے دیا، تو نے کہا یہ بھینس دے دے یہ میں نے دے دیا، تو نے کہا اونٹے مجھے دے دے میں نے دے دیا، تو نے کہا کہ اب کیا ہے تو میں نے زندگی بھر کی غلامی تجھے دے دی،
اگر تو مجھ سے جان بھی مانگتا تو وہ بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا. تو نے مجھ سے جان نہیں مانگی، اگر تو جان مجھ سے مانگتا تو اللہ کی راہ میں اپنے سر کو قلم کر کے قربان کر دیتا اللہ کا نام سننے کے لیے. تو وہ فرشتہ کہنے لگا ابراہیم ہم یہاں پر آپ کے جائزے کے لیے، آپ کے آزمائش کے لیے آئے تھے، آپ کو آزمانے کے لیے آئے تھے، اس واسطے کہ اللہ نے آسمانوں میں فرمایا، فرشتوں کی مجلس میں اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا. تو ہم نے سوال کیا پروردگار سے کہ اے پروردگار جب تو نے اتنا نوازا تو وہ محبت ضرور کرے گا. تو ہم نے تم سے ساری چیزیں چھین کر بھی دیکھ لیا کہ تمہاری محبت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی. محترم دوستو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا ہے. آپ یہ ذہن میں مت لیجئے، 10 مرتبہ بھی کہوں گا کہ یہ مت سوچئے کہ یہ نبی اللہ ہے. نبیوں کا مقام اور ہوتا ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے، مگر کیا ہم خدا سے محبت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم خدا کی راہ میں قربانی نہیں دے سکتے؟ کیا ہم اللہ کے نام پر اپنے مال کو قربان نہیں کر سکتے؟ ہاں، اب جائزے کا وقت آ گیا. اپنے محبت کا جائزہ لو. جب کبھی نام خدا پر لٹانے کی بات آئے، جب اپنے دل کو کھنگال کر دیکھو کہ ہمارے دل میں اللہ سے کتنی محبت ہے، جب ہی معلوم ہوگا کہ ہم اللہ کے شیدائی ہے یا پھر نہیں ہے. اگر ہمارا ذہن یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ میں کہاں سے لاؤں، کیسے کروں، کیسے پیسوں کا انتظام کروں، اگر ایسا سوچتا ہے تو سمجھ جائے کہ کوئی محبت ہمارے دل میں اللہ کی نہیں ہے. یہی معاملہ ہے دوستو، اور یہی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ قربانی کا وقت قریب ہے. اس عنوان کو میں نے اسی لیے لیا کہ ابھی سے تیاری میں لگ جائے، تیاری شروع کرے. جو کام ہم سے نہیں ہو رہا وہ اللہ کی بارگاہ میں کر کے بتانا ہی محبت کی علامت کہی جاتی ہے. جو ہمارے لیے ناممکن ہے، ہمارے لیے اتنے پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکتا، اب یہاں پر ہی ہماری آزمائش ہوگی کہ ہم کس طرح اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے. اسی طرح یہ بھی بات ہے کہ ہم اپنے مسجدوں میں بھی تعاون کریں، مسجدوں کا بھی خیال کریں. آج کے جمعے کا موقع ہے، ہماری اس مسجد میں اتنے مصلی حضرات موجود ہے. کیا خیال ہے ہمارا کہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں دینے کا مطالبہ کیا جائے تو کیا کہیں گے ہم؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ نہیں. اگر ہم اس طرح کہیں گے تو پھر ہماری محبت ظاہر ہوگی. جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے. آپ کے سامنے نماز کے بعد ایک آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں. ایک مسجد میں ایسا ہوا کہ ہمارے پاس جو مسجد کے ڈبے ہیں نا چندہ ڈالنے کے، ایک مسجد میں اس طرح سا بھی میں دیکھا، ویڈیو میں دیکھا کہ وہ ڈبے کو ڈولے کی شکل میں بنائے. ہمارا جو جنازہ جاتا نہیں وہ ڈولے کی شکل میں بنائے، اس کے اوپر چادر بچھا دیے اور اس پہ لکھے ہوا ہے کہ یہ مال یہ جب ہمارا ڈولا جائے گا تب کام آئے گا. آپ سوچئے، یہ جو ڈبہ ہمارے سامنے سے مسجد کا جا رہا ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم پیسے کہاں سے لائے، بلکہ یہ ڈولے کو اس طرح، یہ ڈبے کو ہم ڈولے کی شکل دیں کہ جب ہمارا جنازہ جائے گا، جب ہمارا وقت آخر آئے گا، خبر کی طرف ہمیں لے جانے کے لیے لوگ جا رہے ہوں گے، وہ جنازہ ہمارے سامنے ہے.
اب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم ابھی اس ڈولے میں اللہ کی خیرات ڈال دیں۔ یہ مال ہمارے لیے کب کام آئے گا؟ جب ہم خبر میں جائیں گے۔ یہ مال ہمارے پاس کب کام آئے گا؟ جب ہمارا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ یہ سوچ کر دے دوستو، اور قربانی بھی اخلاص سے، للہیت سے دے کہ اللہ کی راہ میں یہ بکرا تو کیا، یہ گائے تو کیا، یہ بھینس تو کیا، یہ اونٹ تو کیا، اللہ کی راہ میں میری جان کا سودا بھی آ جائے تو میں اپنی جان کو بھی قربان کر دوں گا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہو، اس طرح سے مسلمان کی محبت ہو۔ جہاں کہیں آپ مسجدوں میں جاؤ، جہاں کہیں آپ مسجدوں میں نماز پڑھو، ہمارے سے جو بھی ہو سکتا ہے، جتنی بھی حیثیت ہے، اللہ کی راہ میں دے دو۔ یہ مال ہماری آخرت کا سرمایہ ہے۔ اس مال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں جتنا بھی انسان خرچ کرتا ہے، اس کا سودا اور اس کا حساب اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کو دینا پڑتا ہے، مگر جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ایک ایک روپیے کو گن گن کر اس کو حساب دیتا ہے اور اس کو نعمتیں دیتا ہے۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والا بنایا ہے۔ اس نے ہمیں اتنی حیثیت والا تو بنایا ہے کہ ہم اس کے نام پر قربان کر سکتے ہیں، ہم اس کے راہ میں لٹا سکتے ہیں جتنی بھی ہماری اوقات ہو، جتنی بھی ہماری حیثیت ہو۔ یہی بات ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، یا الہ العالمین، ہم جو